راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم میں ہر نور کس نمبر 47 اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ موسم صاف تھا مگر ہلکی ہلکی سردی نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ جو گہری نیند سو رہا تھا موبائل فون کی چنگارتی آواز پر ہڑبڑا کر نیند سے جاگا۔ بند آنکھوں سے ہی سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتے موبائل فون اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ موبائل کی آواز اب بھی کسی دھماکے کی طرح کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، سکون سے سو بھی نہیں سکتے۔ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا وہ اٹھا، پھر اپنے حواس بحال کیے۔ موبائل اٹھا کر سامنے کیا تو ہارون کی کال آ رہی تھی۔ ارمان کی ساری نیند ایک جھٹکے سے اڑی۔ وہ جلدی سے کال ریسیو کرتے کان سے موبائل لگا گیا۔ ارمان کام ہو گیا، ستارہ ریڈی ہے، تم آ جاؤ پھر ہم اسے ایگزیکٹو کریں گے۔ ہارون کی سنجیدہ آواز کانوں میں گونجی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ سنجیدگی سے کہتے کال کاٹے موبائل واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر چہرہ موڑے دائیں جانب دیکھا جہاں وہ اس کی طرف کروٹ لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ سو نہیں رہی تھی، وہ بے ہوش تھی، اور کل رات ارمان نے ہی اس کی آنکھ نہ کھل جائے اس ڈر سے اس کی گردن کی مخصوص نس دبا کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ فی الحال زرین کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے زرین کو بے ہوش کر دیا تاکہ وہ پرسکون ہو کر اس کے قریب ہو سکے، اسے جی بھر کر محسوس کر سکے۔ اسے دیکھ کر ارمان عالم کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں، اپنی زندگی کے سارے غم ختم ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ تھی اور بس وہی تھی۔ کل رات اس کے پاس لیٹے وہ خود کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پورے 2 ہفتوں سے وہ اتنی پرسکون نہیں لے سکا تھا۔ مسکراتے بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عالم کی جان، اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی کی، مگر وہ ہوش میں ہی کہاں تھی جو اس کی پکار سنتی۔ ارمان کی آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر گھوما۔ وہ کل اس سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب جاتا، کمرے میں زوبیہ بیگم کے آنے کی وجہ سے وہ ڈریسنگ روم میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جس طرح زرین خوفناک خواب دیکھ کر اٹھی، اور پھر اس کے بعد اس کا زوبیہ بیگم کے سامنے وہ رونا اور یہ کہنا کہ ارمان بچے سے نفرت کرتا ہے، یہ سب ارمان کو بہت تکلیف دے گیا تھا۔ ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس نے جھکتے زرین کے ماتھے پر لب رکھے، جسم اور روح میں سکون اتر گیا۔ وہ محبت اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تم ایسا کیوں لگتا ہے عالم کی جان کہ تمہارا عالم ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں جتنی محبت تم سے کرتا ہوں اتنی اپنی اولاد سے بھی کرتا ہوں۔ میں تو تمہیں وہ فیلنگس نہیں بتا سکتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ارمان عالم ایک بدقسمت شخص جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو چکا ہے، اس کے پاس تم واپس آ گئی ہو، تم زندہ، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں، مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ وہ احساس کیسا تھا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا زری۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین پر جنت عطا کر دی گئی ہو۔ کل تک میں اس رشتے کو لے کر بالکل بھی سیریس نہیں تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ تم میری زری ہو، وہ لڑکی جس سے میں نے پورے 16 سال محبت کی ہے اور آگے بھی اسی طرح کرتا رہوں گا۔ تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آنسو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے بہتے زرین کے بالوں میں جا گرے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بس کچھ دن، یہ عارضی دوری برداشت کر لو عالم کی جان، پھر کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ الماس قریشی کے قدموں تلے زمین نہ سرکا دی، تو میرا نام بھی ارمان عالم شیرازی نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے سخت لہجے میں آخری بات کہی، پھر جھک کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھے، پھر دھیمے سے مسکرایا۔ اب میں تم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، آئی پرومس۔ ارمان نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور بہت مشکل سے زرین کے پیٹ پر بلینکٹ کے اوپر رکھا۔ دل کی دھڑکن ایک دم سے بہت تیز ہو گئی، ایسا لگا جیسے یہ دھک دھک کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ میری زندگی، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ بابا کی جان، وہ سارا کانپ اٹھا تھا۔ یہ احساس ساری دنیا فتح کر لینے کے بعد بھی نہیں مل سکتا تھا جو اسے اب مل رہا تھا۔ آئی ایم سوری بابا کو معاف کرنا، بس کچھ دن دور رہنا پڑے گا، پھر بابا آپ دونوں کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جائیں گے۔ ہماری بھی ایک ہیپی فیملی ہوگی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ جذبات سے بوجھل لہجے کے ساتھ سرگوشی کرتے اس نے بے ساختہ جھک کر اپنے ہاتھ پیچھے کرتے وہاں اس ننھی زندگی کے اس وجود پر لب رکھے۔ ایسا لگا جیسا وہ اس نئی دھڑکن کو محسوس کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آج خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی نظر اچانک وال کلاک تک گئی تو وہ سر پر ہاتھ مارتا بیڈ سے اٹھا، ایک بار پھر زرین کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ چند منٹ بعد فریش ہوتا باہر نکلا، سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ 10 بج گئے تھے۔ وہ جانتا تھا اب زرین کسی بھی وقت جاگ جائے گی، اسے فی الحال جانا تھا۔ ایک بار پھر اس کے قریب آیا، بس تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ میری جان۔ جھک کر اس کی پیشانی پر اور پھر دونوں آنکھوں پر لب رکھتا وہ سارے کمرے میں نظر گھمانے لگا، کہیں کچھ چیز تو یہاں نہیں رہ گئی۔ اپنی مکمل تسلی کرتے دروازے کی جانب بڑھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھنے سے پہلے ایک آخری بار زرین کو دیکھا جس کا وجود اب کسمسانے لگا۔ سوری، لیکن بس کچھ دنوں کے لیے میں واپس آؤں گا، جلدی۔
سرگوشی کرتے اس نے بہت آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک نظر باہر جھانک کر دیکھا کہ کہیں کوئی ملازمہ تو کام نہیں کر رہی، مگر دوسرا فلور سارا خالی تھا۔ ارمان نے پرسکون سانس لیا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے ارد گرد وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی، وہ اس خوشبو کو، اس احساس کو، اس کے لمس کو پہچانتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے بےحد قریب ہے، اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ رہا ہے۔ اس کی سانسیں زرین کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر کوشش نہ ہو سکی۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ عالم! پھر وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی، نظر سیدھا چھت تک گئی، چھت سے ہوتی نظر سارے کمرے میں گھومی۔ ساکت کمرہ، ایک دم سے وہ خوشبو کہیں ہوا میں زائل ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، پھر خالی خالی نگاہوں سے آس پاس کمرے میں دیکھا۔ ایک دم سے آنکھوں کے سامنے کل رات دیکھا وہ خواب گھوما، چہرے پر بے چینی کے تاثرات ابھرے۔ وہ اپنے سارے بال جوڑے میں سمیٹ کر سائڈ ٹیبل کی طرف گھومی اور جلدی سے پانی کا جگ اٹھایا، پانی گلاس میں ڈال کر 2 گھونٹ پانی کے بھرے۔ ایک دم سے بہت تیز بھوک لگی، جیسے وہ صدیوں کی بھوکی ہو۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور چیزیں آگے پیچھے کیے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنا چاہا۔ وہاں کافی چیزیں پڑی تھیں، بسکٹ کے پیکٹس، چپس وغیرہ۔ اس نے ایک بسکٹ کا پیکٹ باہر نکالا اور اسے کھول کر جلدی سے 2 بسکٹ ایک ساتھ منہ میں ڈالے۔ جیسے ہی کچھ حلق سے نیچے اترا تو سکون ملا۔ ایک بار پھر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، جب اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل تک گئی۔ اسے شیشے میں اپنا عکس نظر آیا جو اس پر ہنس رہا تھا۔ تمہارا شوہر مر گیا اور تم یہاں مزے سے بیٹھی کھا پی رہی ہو، کیسی عورت ہو تم؟ جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، زرین کے گلے میں ہی وہ بسکٹ اٹک گئے۔ ایک دم سے پیٹ میں بہت تیز درد اٹھی، پھر اسے سب کچھ گلے سے باہر نکلتا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی، واش بیسن پر جھکی تو ایک دم سے جو ابھی کھایا تھا سب باہر نکل گیا۔ اس کے بعد پورے 5 منٹ وہ وہیں کھڑی ابکائیاں کرتی رہی۔ ایک دم سے سارا وجود نڈھال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جب دل کو کچھ سکون ہوا تو وہ اچھے سے چہرہ دھو کر سیدھی ہوئی تو نظر خود پر گئی۔ وہ ایک پل کے لیے سکتے میں رہ گئی، بے یقینی سے اپنے گلے اور گردن کو غور سے دیکھا، جہاں 2 جگہ ہلکا سا سرخ رنگ کا نشان موجود تھا۔ وہ بے یقین تھی، شل اور حیران۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہڑبڑائی، پھر اپنے خیال پر نفی کی، نہیں، کسی الرجی کی وجہ سے یہ نشان آ گیا ہوگا۔ عالم ہوتے تو میرے پاس ہوتے نا۔ لیکن پھر اسے وہ احساس محسوس ہونے لگا جو اسے نیند میں ہوا۔ ہاسپٹل میں بھی ایسا ہی احساس ہوا تھا، جیسے وہ اس کے گلے اور گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا ہو۔ بے ساختہ یہ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ پورے 15 دن ہو گئے تھے اس شخص کو دیکھا نہیں تھا، تو سکون کا احساس زندگی سے بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے آواز روتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کمرے میں کوئی ہے۔ ہاں، وہ زوبیہ بیگم تھیں جو زرین کو آواز دے رہی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ تک آیا، پھر اسے یاد آیا کہ اب وہ اکیلی نہیں رہی۔ جلدی سے اپنے سارے آنسو صاف کرتے وہ کچھ منٹ بعد فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی تو اس نے زوبیہ بیگم ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ زرین کو محسوس کرتے وہ پلٹی تو زرین کو دیکھتے ان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری، مگر زرین تو مسکرا بھی نہ سکی۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ اس کے قریب آتے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکی تھیں۔ زرین نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ چلو آؤ ناشتہ کر لو، دیکھو میں تمہارے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر لائی ہوں۔ اب تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں بھی بالکل لاپرواہی نہیں کرنی۔ وہ زرین کا ہاتھ پکڑے وہیں اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا چکی تھیں۔ میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا آنٹی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو اس کی طبیعت کا حال ہوا تھا، ایک دم سے ہر چیز کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ زوبیہ بیگم نے فوراً اسے دیکھا۔ ایسے کیسے چلے گا بیٹا؟ کچھ کھاؤ گی نہیں تو پھر اپنا خیال کیسے رکھو گی؟ دیکھو فریش جوس بنا کر لائی ہوں، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک رہے گی۔ میں جانتی ہوں شروع میں طبیعت بیزار رہتی ہے، کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، اور اگر کچھ کھاؤ تو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بہت نرمی سے اور بہت پیار سے بات کر رہی تھیں۔ لیکن آنٹی میرا دل، اس سے پہلے مزید کچھ کہتی، اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئیں۔ اب تو آنٹی کہنا بند کر دو، یہ کب تک مجھے انجانوں کی طرح آنٹی کہتی رہو گی؟ ان کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ تو پھر کیا کہوں؟ جیسے اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ بھائی آنے کہا کرو، ویسے میں تو چاہتی ہوں تم بھی مجھے ارمان کی طرح ممی ہی کہو۔ اس بار زرین مسکرا دی۔ ابھی نہیں، جب عالم آئیں گے نا تو پھر آپ کو ان ناموں سے پکارا کروں گی۔ وہ آئیں گے نا؟ اس نے بے ساختہ زوبیہ بیگم کا ہاتھ پکڑے بہت امید سے پوچھا۔ زوبیہ بیگم کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی ابھری۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے دلاسا دیا۔ چلو کچھ کھا لو۔ اب خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھیں۔ زرین بس نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں بیٹا، جو کچھ میری بھتیجی اور بھابھی نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ان سب کی معافی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن پھر بھی تم اپنی ثانیہ کو معاف کر دو۔ میں کیسے تم سے بے خبر رہی؟ مجھے پلٹ کر تمہارا حال احوال پوچھنا چاہیے تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لندن لے جاتی،
زبیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ زرین نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کبھی آپ سے کوئی شکوہ شکایت رہی۔ آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی ایک ساتھ ابھری تھی۔ زبیہ بیگم نے بنا کچھ کہے ایک ماں کی طرح اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ وہ اس کے سینے سے لگی سکون محسوس کر رہی تھی۔ سالوں بعد ایک ماں کی آغوش میں آ کر سکون ملا۔ تم نے کبھی کوشش نہیں کی ارمان کو یہ بات بتا سکو؟ تم ایک بار کوشش تو کرتی، تم اسے بتا دیتی تو یقین کرو ارمان کو سارا جہان مل جاتا، انہوں نے بہت حسرت سے پوچھا۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ کوشش کی تھی میں نے، بہت بار دل چاہا انہیں بتا دو، لیکن آپ جانتی ہیں آنٹی، انسان کو ہمیشہ اپنی پسندیدہ چیزوں کے چھن جانے کا خوف رہتا ہے۔ مجھے بھی خوف تھا، میں نے تو نکاح کی رات ہی کوشش کی تھی بتا دوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ میں ان کی محبت کو ٹھکرایا اور کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بار دل چاہا آپ کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے لگا اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، آپ بھی تو مجھ سے نفرت کرتی ہوں گی، اس لیے ہمت نہیں ہو سکی۔ زبیہ بیگم نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ تم ایک بار کوشش تو کرتی سچ بتانے کی، ہو سکتا ہے مجھے غصہ آتا لیکن تم سے نفرت کبھی نہیں ہوئی۔ تو ماں اس وقت کتنی تکلیف میں تھی، وہ کیسے بتاتی؟ زرین کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور کل رات کیا ہوا تھا؟ تم اسے ڈر کیوں گئی؟ زبیہ بیگم اس کے سوال پر اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات دیکھا گیا وہ خواب گھومنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے نا، اس کے غصے سے ڈر نہیں لگتا، اس کی نفرت سے ڈر لگتا ہے۔ عالم 100 بار غصہ کرے مجھے کبھی برا نہیں لگے گا، لیکن مجھے ان کی نفرت سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا کا آخری مرد جس سے میں کبھی بھی نفرت نہیں کرنا چاہتی، وہ آپ کا بیٹا ہے، اس نے بہت تکلیف سے یہ بتایا۔ زبیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مجھے بس یہی ڈر لگتا تھا کہ اگر انہیں پتہ لگا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو ان کی نظر میں ان کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، تو وہ مجھ سے بہت نفرت کریں گے، شاید میرا وجود بھی برداشت نہ ہو۔ بس اسی ڈر سے میں خاموش رہی، لیکن اب وہ کہیں نہیں رہے آنٹی، اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں نے کیوں نہیں بتایا کہ میری زندگی میں سوائے خساروں کے کچھ نہیں آیا۔ کاش میں نے بتا دیا ہوتا، کاش ان کی نفرت سہ لی ہوتی تو آج وہ زندہ تو ہوتے۔ میں نے کیوں نہیں بتایا؟ اب بار بار یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان بہت ناشکر ہے، جب اس کے پاس اپنی پسندیدہ چیز ہو تو وہ قدر نہیں کرتا، اور جب وہ چیز نہ رہے تو پھر اسے اپنا ہر ایک خسارہ، ہر ایک نقصان یاد آتا ہے، پھر وہ پل پل پچھتاوے کی موت مرنے لگتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اس بار اونچی آواز میں رونے لگی۔ زبیہ بیگم اس کے کمر سے آنے لگیں، بہت مشکل سے اس کا رونا رکا۔ پتہ ہے مجھے ایک بار لگا تھا کہ شاید تم وہی زرین ہو جس دن تم منال سے بات کری تھی اور عالم کہہ رہی تھی۔ میں نے اس دن تمہاری باتیں سن لی تھیں، مجھے ایک بار کے لیے لگا کہ تم وہی ہو، لیکن پھر میں نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا۔ چلو خیر، بہت باتیں ہو گئی، ناشتہ کرو۔ انہوں نے اس کا دھیان ناشتے کی طرف کروایا۔ بہت مشکل سے وہ کچھ کھا پی سکی، اب شاید اس نے ساری زندگی ایسے ہی رونا تھا۔ اسلام آباد شہر پر اب دوپہر اتر چکی تھی۔ یہ اسلام آباد شہر کی سرحد سے کچھ دور فاصلے پر بنے فارم ہاؤسز کا منظر تھا۔ ان میں سے ایک فارم ہاؤس جو کہ شیرازی صاحب کا تھا، اس کے لاؤنج میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں تو سارا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ پردے وغیرہ برابر تھے۔ باہر سے نہ روشنی تھی اور نہ ہی کچھ ہوا بھی اندر نہیں آ رہا تھا، بس لائٹس چل رہی تھیں۔ وہاں صوفے پر ستارہ بیٹھی لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہی تھی۔ پاس ہی باسط بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور شدید بیزار نظر آ رہا تھا۔ ہارون بھی کچھ فاصلے پر بیٹھا فائلز کھولے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں ارمان لاؤنج میں اندر داخل ہوا، وہ بھی ان تینوں کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا بنا ستارہ؟ سوالیہ نگاہوں سے ستارہ کو دیکھا۔ ستارہ کے چہرے پر ایک بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ کام ہو گیا، وہ کھل کر مسکرائی۔ ارمان عالم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ ویل ڈن، میں جانتا تو تم ہر کام کر سکتی ہو، اس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ ستارہ نے بھی سر خم کرتے اس کی تعریف وصول کی۔ ارمان اب اٹھ کر ہارون کے پاس گیا اور ہارون اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ ستارہ، باسط نے اسے پکارا۔ باسط، میں کام کر رہی ہوں، اس نے سختی سے ٹوکا۔ سنو نا یار، اس کی بات اگنور کرتا اپنے ہی راگ لاپ رہا تھا۔ دیکھو تو صحیح، اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا ستارہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ ابھی میرے پاس کچھ بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے میرا کام کرنے دو، پریشان مت کرو باسط، وہ جھنجھلا کر کہتی دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب جھک چکی تھی۔ باسط نے چہرہ اٹھایا ارمان کو دیکھا۔ ارمان، اب اس نے ارمان کو پکارا۔ ارمان کا دھیان بظاہر فائلز پر تھا، مگر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ایسے بہت بڑے کمینے ہو یار، باپ بننے والے ہو، کوئی ٹریٹ ہی دے دو۔ باسط کی بات پر ارمان نے تب کر اسے دیکھا۔ کافی دن ہو گئے ہیں، میرے ہاتھوں میں نا بہت کھجلی ہو رہی ہے، تم کہو تو تم پر ہاتھ صاف کر لوں؟ ٹریٹ چاہیے نواب صاحب کو، یا ہم اتنا ضروری کام کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں کیا؟ ارمان کی بات پر باسط کا اتنا سا وہ نکل آیا۔ ستارہ،
ایک بار پھر ستارہ کو پکارا۔ کیا مسئلہ ہے باسط؟ وہ شدید زچ ہوتی تھی اور وہ کتنی ہی دیر سے بیٹھا اسے پریشان کرتا جا رہا تھا۔ سنو نا، ہم بھی شادی کر لیتے ہیں، ستارہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ بکواس مت کیا کرو میرے ساتھ۔ کھٹاک سے اس کے منہ پر جواب دیتی وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گئی اور بہت تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ یار دیکھو تو صحیح، ارمان باپ بننے والا ہے۔ وہ ساری مرحائیکہ بھی نکاح کے بعد خوشی خوشی لندن شفٹ ہو گئے ہیں۔ ہارون بھی شادی کی پلاننگ کر رہا ہے، بس ہم ہی رہ گئے ہیں۔ چلو ہم بھی شادی کر لیتے ہیں نا، وہ کسی ضدی بچے کی طرح منمنایا۔ باسط میں تمہاری جان نکال دوں گی، ستارہ بے بسی سے چلائی تھی۔ باسط کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ شادی کے بعد نکال دینا، بس شادی کر لو، تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یار اب نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر، پلیز بات مان لو، میرے ہونے والے بچوں کی اماں۔ اس نے آخری بات شرارت سے کہی۔ ستارہ کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ ارمان اسے ہٹا لو ورنہ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے کلس کر ارمان کو دیکھا۔ ارمان اور ہارون دونوں نے ایک ساتھ باسط کو گھورا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ کام کر رہی ہے نا، بہت اسے کام کرنے دو، ارمان نے سختی سے ٹوکا تھا۔ باسط اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم لوگوں نے یہ سب کیا کیسے؟ کیونکہ دنیا کی نظر میں تو ارمان عالم مر چکا ہے۔ باسط کو ایک نیا ٹاپک مل گیا۔ اگر تم زندہ ہو تو پھر وہ لاش کس کی تھی؟ باسط اس بار سنجیدہ ہوا۔ باسط کی بات پر ستارہ ارمان دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ دونوں کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ بکھری۔ ارمان فائل چھوڑے اب سیدھا ہو کر ٹیگ لگا کر بیٹھا۔ تو تمہیں جاننا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا؟ باسط اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کافی متجسس نظر آ رہا تھا۔ تو پھر سنو، اس دن کیا ہوا تھا؟ ارمان وہاں سے اٹھا اور اب باسط کے بالکل ساتھ والی کرسی کھینچ سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ اس دن کی بات تھی جس دن زرین نے ستارہ کو فون کیا ریسٹورنٹ بلایا تھا۔ ستارہ ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نا ریسٹورنٹ آ جاؤ، وہیں مل کر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، زرین کو ہدایت کرتے اس نے فون رکھا۔ پھر وہ کچھ فاصلے پر سڑک کنارے جا کر اپنی گاڑی روک کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہی اپنی گاڑی کے پاس ارمان ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ستارہ کو دیکھ کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ستارہ نے اس کی جانب ایک پین ڈرائیو بڑھائی۔ میں نے الماس قریشی کے گھر کے کیمرے ہیک کیے ہیں، جس میں صاف صاف اپنے بھائی سے تمہیں تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ شاذم کا حلیہ، اس کا قد کھاٹ، چلنے پھرنے کا انداز کافی حد تک تمہارے جیسا ہے۔ اس لیے میں نے الماس قریشی کے کہنے پر تمہیں پورے شہر میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ساری فوٹیج ہے، تمہارے کافی کام آئے گی۔ ستارہ بہت سنجیدہ تھی۔ ارمان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر اس کے ہاتھ سے پین ڈرائیو پکڑی، مگر اس سے پہلے ارمان وہ پکڑتا ستارہ کے ہاتھ سے پین ڈرائیو چھوٹ کر نیچے جا گری۔ ستارہ نے سر جھٹک کر پین ڈرائیو اٹھانے کے لیے نیچے جھک کر دیکھا تو ارمان کی گاڑی کے کچھ نیچے چلی گئی۔ وہ مزید نیچے ہوئی اور پین ڈرائیو اٹھائی۔ اتنے میں اس کی نظر ارمان کی گاڑی کے نیچے لگے بم تک گئی۔ ستارہ کے چہرے کا سارا خون اچڑ گیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ارمان، وہ بے حد گھبرائی گئی۔ کیا ہوا؟ ارمان چونک کر سیدھا ہوا۔ تمہاری گاڑی کے نیچے بم ہے۔ اس کی بات سنتا ارمان بے حد حیران ہوا، پھر وہ بھی نیچے جھکا۔ واقعی گاڑی کے نیچے بم لگا ہوا تھا۔ یہ تو ٹائمر بم ہے جس میں ٹائم 2 گھنٹے بعد کا ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ ارمان بے حد حیران تھا۔ پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے ڈرائیونگ گاڑی میں پیٹرول فل کروایا تھا اور یقیناً یہ کام الماس قریشی کے لوگوں کا ہی ہے۔ پیٹرول فل کرنے کے بہانے ان لوگوں نے یہ بم لگا دیا ہوگا۔ ارمان نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر ایک مکہ دے مارا۔ میں ان دونوں بھائیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، ارمان چلایا تھا۔ پھر چند منٹ بعد وہ وہیں چکر کاٹتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا ہوا میں پتہ چل گیا، ارمان گاڑی یہیں چھوڑ دو۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، ستارہ نے مشورہ دیا، مگر ارمان نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں ستارہ، اس بار نہیں، اس بار ہم سب کچھ ویسے ہی کریں گے جیسے الماس قریشی چاہتا ہے، مگر اس کے پلان کو تباہ کرنا ہوگا اس طرح سے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے ارمان عالم کو مار دیا۔ لیکن نہیں، مجھے زندہ رہنا اور خود پر لگے اس جرم کے ٹیگ کو بھی ہٹانا ہے۔ ستارہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر ہم کیا کریں گے ارمان؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اچانک ارمان عالم کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اس کے لبوں کو ایک شیطانی مسکراہٹ چھوا۔ تم نے ابھی کہا نا کہ شاذم قریشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اس ویڈیو میں بھی وہی تھا۔ ستارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر آج رات موت ہوگی۔ دنیا کے لیے ارمان عالم مرے گا، مگر مرنے والا وہ شاذم قریشی ہوگا۔ جلدی سے اس کی لوکیشن ٹریس کرو، پھر بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ ستارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جلدی سے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تو ارمان بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ دونوں مسلسل ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ ارمان لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، وہ کسی ریسٹورنٹ میں ہے۔ ستارہ نے مسکرا کر ارمان کو دیکھا۔ ویری گڈ، تم ایک کام کرو، ہارون کے ساتھ وہاں پہنچو اور شاذم قریشی کو اٹھاؤ، پھر ہم یہاں ملیں گے۔ ستارہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر زرین کا فون آنے لگا۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے ارمان، وہ کافی سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا؟ ارمان نے چونک کر پوچھا۔ زرین مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اسی ریسٹورنٹ میں جہاں پر اس وقت شاذم ہے۔ ارمان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا۔ اسے بولو فوراً گھر پہنچے، ایک تو یہ لڑکی بھی سمجھتی نہیں ہے، پتہ نہیں
پتہ بھی ہے کہ ابھی میرے سر پر الماس قریشی نام کا خطرہ منڈلا رہا ہے. مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کچھ ہو گیا تو کیا ضرورت ہے اسے گھر سے باہر نکلنے کی؟ جیسے الماس قریشی کو پتہ چلا کہ زرین اکیلی گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے تو کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے. ارمان کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات ابھرے. ہاں شاید اسے کچھ بات کرنی تھی، مگر خیر میں اسے گھر بھیج دیتی ہوں، اسے کہتی ہوں واپس چلی جائے. ٹھیک ہے. ارمان نے اتنا کہتے فون رکھ دیا. اس کے بعد وہ ہارون کے ساتھ ریسٹورنٹ کے باہر آئی جہاں شازم قریشی کسی لڑکی کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا. ستارہ نے اسپرے کی شیشی اپنے ہاتھ میں پکڑی، پھر گاڑی سے باہر نکل آئی. ہارون اس کے پیچھے تھا. ستارہ شازم کے بالکل سامنے آ کر رکی. شازم قریشی؟ شازم نے اسے پکار پر چونک کر اسے دیکھا. تم؟ شاید تمہیں کہیں دیکھا ہے، وہ سوچنے لگا. ہاں دیکھا تو ہے، مگر اب تم کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں بچو گے. اتنا کہتے بہت تیزی سے ستارہ نے اپنے ہاتھ میں موجود اسپرے کو شازم کے چہرے پر چھڑک دیا. شازم کی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں اندھیرا چھایا. اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتا، ہارون نے اسے پیچھے سے تھاما اور پھر وہ لوگ اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ارمان کے پاس لے آئے. ایک کام کرو، اسے میری گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھاؤ. ارمان نے اپنا ہاتھ میں پکڑا فون انجیکشن شازم قریشی کی گردن میں گھونپ دیا. اس سے اب یہ چند گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ پائے گا. ستارہ اور ہارون نے اس بات میں سر ہلایا. مگر تم کیا کرنے والے ہو ارمان؟ ہارون بھی کچھ الجھا تھا. بس تم لوگ دیکھتے جاؤ. ارمان کے چہرے پر آج بہت گہری مسکراہٹ تھی. الماس قریشی اب تمہاری تباہی بہت قریب ہے. مسکراتے ہوئے اس نے شازم کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر اسے گاڑی کے دروازے کے ساتھ ہینڈل کے ساتھ باندھ دیا. اب اگر یہ ہوش میں آ بھی گیا تو خود کو چھڑوا نہیں سکے گا. چلو اب الماس قریشی کو ارمان عالم کی موت کا تحفہ دیا جائے. ستارہ اور ہارون کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی. اس سے پہلے ارمان گاڑی میں بیٹھتا، اس نے الماس قریشی کو فون کرنا مناسب سمجھا. جیسے الماس کو فون کیا، اس سے پہلے وہ اسے شازم کے بارے میں بتاتا، اس نے یہ کہہ دیا کہ زرین اس کے پاس ہے، اور ارمان کے چہرے کا سارا خون اچڑ گیا. ہارون اور ستارہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی. ارمان کو اتنا غصہ آیا تھا کہ حد نہیں. الماس سے بات کرنے کے بعد اس نے ہارون کو دیکھا. تم فوراً خان آس جاؤ گے. میں زرین کو لے کر خان آس آؤں گا. ہم پھٹنے میں آدھا گھنٹہ رہتا ہے. کسی بھی طرح سے زرین کو وہاں چھوڑنے کے بعد میں وہاں سے نکل جاؤں گا، اور بم پھٹنے سے پہلے میں گاڑی سے باہر کود جاؤں گا. گاڑی میں صرف ایک لاش ملے گی اور وہ لاش جل چکی ہوگی. سب یہی سمجھیں گے کہ ارمان عالم مر گیا ہے، مگر مرنے والا یہاں پر شازم قریشی ہوگا. ارمان کا دل چاہا کہ ان دونوں بھائیوں کے منہ توڑ دے، مگر اسے فی الحال زرین کی فکر تھی. میں نے اسے کہا بھی تھا گھر چلی جائے، مگر لگتا ہے الماس اس سے پہلے اس تک پہنچ گیا. ستارہ نے وضاحت دی. ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو اور تم اپنے کام پر لگ جاؤ ستارہ. اس نے ستارہ کو خاص ہدایت دی. ستارہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی تو ہارون بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا. ارمان سیدھا قریشی ہاؤس آیا تھا. زرین کو گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھایا کیونکہ فرنٹ پر تو اس نے شازم قریشی کو باندھ رکھا تھا. گاڑی کی لائٹس بند تھیں کیونکہ باہر اندھیرا ہوا گیا تھا، اس لیے کوئی بھی نہیں جان پایا کہ گاڑی میں شازم قریشی موجود ہے. وہ جانتا تھا الماس قریشی اپنے بھائی کو زندہ صحیح سلامت دیکھنے کے لیے تڑپے گا. زرین کو خانہ ہاؤس چھوڑنے کے بعد وہ جانتا تھا بم پھٹنے میں بس کچھ منٹ باقی ہیں. اس نے شازم کا موبائل اس کی جیب سے باہر نکالا اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھولے وہ سڑک پر کود گیا. گاڑی ڈس بیلنس ہوئی کیونکہ ڈرائیور تو تھا نہیں، اور پھر گاڑی سامنے پھول میں جا ٹکرائی اور اس وقت گاڑی میں بم پھٹ گیا. ارمان کے تھوڑی بہت خراشیں تھی، مگر وہ سڑک کے پاس موجود کچی زمین پر گر چکا تھا. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا. اف شٹ، اس کا موبائل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا. وہ شازم قریشی کا موبائل نکال کر لانے میں کامیاب ہوا، مگر اپنا اس کا موبائل ڈیش بورڈ میں ہی رہ گیا. اب وہ گاڑی جل گئی تھی، مطلب اس کا موبائل بھی گیا. ارمان نے سر پر ہاتھ مارا. اس کے موبائل میں بہت اہم چیزیں تھیں، لیکن خیر زندگی سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اس نے تیزی سے ہارون کو اپنی جانب آتا دیکھا. ہارون گاڑی کو دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر کچھ پلوں کے لیے گھبراہٹ آئی تھی. اگر ارمان کو کچھ ہو گیا تو؟ لیکن کچھ فاصلے پر ہی ارمان کو صحیح سلامت دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا. لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. ارمان وہاں سے پیچھے ہٹ گیا. ہارون جانتا تھا اب ارمان کہاں ملے گا. اب اسے پلان کے مطابق ارمان کی موت کا ڈرامہ کرنا ہوگا. گاڑی کی آگ بجھائی گئی. اس لاش کو باہر نکالا گیا. ساری دنیا سمجھنے لگی ارمان عالم مر چکا ہے، کیونکہ شازم قریشی اور ارمان عالم دونوں کی ہائٹ بالکل ایک جیسی تھی اور دونوں کی جسامت بھی تقریباً ایک جیسی ہی تھی. زرین کے بے ہوش ہونے کے بعد مینال کے ہاتھ پاؤں پھولے. پاپا جلدی چلیں، اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں. سکندر صاحب نے جلدی سے اپنی گاڑی باہر نکالی اور پھر وہ لوگ زرین کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے. وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے اندر آئی سی یو میں پڑی تھی اور وہ دونوں باپ بیٹی باہر پریشان ہو رہے تھے. پھانسی مریم بھی بیٹھی تھی. فی الحال وہ لوگ مریم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے وہ بھی ساتھ آ گئی. مریم کے چہرے پر آنسوں کے نشان تھے، مگر مینال کی تو جیسے ساری ہستی ہی تباہ ہو گئی تھی. ارمان عالم کی موت کی خبر ہر نیوز چینل پر چلنے لگی. میڈیا میں لمحوں میں تہلکہ مچ گیا تھا. یہ رات بہت لمبی رات تھی. مینال کا خون خشک ہو چکا تھا. کتنے ہی گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلی. مینال بےتابی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھی. ڈاکٹر میری سسٹر وہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے گھبراہٹ کے مارے پوچھا. الفاظ لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی اٹکتے جا رہے تھے. ڈاکٹر نے ماسک چہرے سے ہٹایا. پیشنٹ نے کسی چیز کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے، اتنا گہرا صدمہ کہ ان کا
نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، یہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں، ایک دم سے بہت گہرا اور شدید کوئی دھچکا لگا ہے، انہیں 24 گھنٹے تک آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا، ہوش کب تک آتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ منال کی آنکھوں سے مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہو سکے تو ان کے ہسبینڈ کو بلائیں، بیکاز شی از پریگننٹ۔ اس وقت اگر ان کے شوہر پاس ہوں گے تو وہ بہت جلدی ریکور کریں گی۔ اور منال کا سارا وجود جیسے کسی نے گہری کھائی میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر بتا کر جا چکی تھی، مگر وہ ساکت اور شل نگاہوں سے کھڑی ابھی بھی اس راہداری کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے اسی بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کے چہرے پر غم کے گہرے سائے تھے۔ پھر وہ قدم قدم چلتی دروازے تک آئی، ICU کے دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانک کر دیکھا، جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ منال کا دل چاہا وہ دھاڑیں مار مار کر روئے، کیونکہ اس کی بہن کے ساتھ ہر بار ایسا ہوتا تھا۔ جب بھی وہ زندگی کی طرف پہلا قدم لیتی تھی تو زندگی اسے 10 قدم پیچھے دھکیل دیتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلی صبح کے قریب ہارون ہسپتال میں آیا تھا۔ زرین کو 24 گھنٹوں بعد جا کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہارون اس کے پاس بینچ پر بیٹھا تھا، وہ ساکت نگاہوں سے بس ہاسپٹل کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ منال، اس نے دھیرے سے پکارا۔ ایسا کیوں ہوا ہارون؟ وہ جب ہوش میں آئے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ارمان عالم کے بنا وہ مر جائے گی۔ منال کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ ہارون کا دل چاہا کہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے، ان آنسوؤں کو بھی سزا دے جس کی آنکھوں سے بہہ کر اسے تکلیف دے رہے تھے، مگر فی الحال وہ بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فکر مت کر منال، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کچھ وقت۔ منال نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنے میں اس کی جیب میں موجود موبائل فون تھر تھرا اٹھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھا اور اب کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا، موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہوا زرین کو؟ ارمان عالم کی گھبرائی ہوئی آواز کانوں میں گونجی۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، تم جانتے ہو نا کہ وہ کیسی ہے، پھر کیا ضرورت تھی سب کے سامنے وہ سب کچھ کرنے کی، اس اعتماد میں بھی تو لے سکتے تھے۔ ارمان، ہارون نے کچھ بے بسی سے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کرو ہارون، میں جانتا ہوں الماس قریشی کی 24 گھنٹے نظر ہمارے گھر پر رہتی ہے۔ فی الحال میں اسے کوئی ایسا موقع نہیں دے سکتا جس سے پتہ چلے کہ میں زندہ ہوں، ورنہ ہمارا سارا پلان فلاپ ہو جائے گا، کہیں وہ زرین کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بس تم ہر وقت اس کے پاس ہی رہنا، میں رات کو ہاسپٹل آؤں گا اسے دیکھنے، منال کو آگے پیچھے کر دینا۔ اس سے پہلے ارمان کال کاٹتا، ہارون کے الفاظ نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے ارمان۔ ارمان چونکا۔ وہ تم، الفاظ ہارون کے لبوں میں اٹک رہے تھے، تم باپ بننے والے ہو۔ اور ارمان عالم کا سارا وجود وہیں کہیں ساکت رہ گیا، لب ہلکے سے باہر رہ گئے۔ ایک سرسراتے ہوا کے جھونکے نے اسے ساکت کر دیا۔ اسے یہ احساس دوسری بار محسوس ہوا تھا، پہلی بار تب جب اسے پتہ چلا تھا کہ زرین ہی اس کی زری ہے، اور دوسری بار اب۔ کیا؟ اس کے لب بہت مشکل سے پھٹ پھڑائے۔ ہاں، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے، الماس قریشی، اور اس سے بدلے سے زیادہ تمہاری زندگی ضروری ہے، تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، یہاں پر پہنچو۔ ہارون سنجیدگی سے کہتے فون کاٹ چکا تھا، اور ارمان نے کتنے ہی پل خود کو ساکت محسوس کیا۔ وہ پتھر ہی تو ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے، یقین نہیں ہوا کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ پھر اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس خدا کا شکر ادا کرنا کیسے بھول سکتا تھا، اس کی رحمت ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ زرین کو دیکھنے کے لیے میں چل رہا تھا۔ ہارون زبردستی منال کو کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل کے پارک میں لے گیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر کھلی فضا میں سانس لے سکے اور ارمان زرین کو دیکھ لے۔ منال کی موجودگی میں یہ ناممکن تھا، اس لیے منال کو کمرے سے دور جانے کی ضرورت تھی۔ سکندر صاحب اور مریم گھر جا چکے تھے، منال اور ہارون دونوں اس کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس کا ڈھال وجود وہیں بیڈ پر پڑا تھا۔ اب چہرے سے آکسیجن ماسک اتر چکا تھا، ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جو قطرہ قطرہ اس کے وجود میں جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ارمان عالم کا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہی تو آیا تھا۔ اس کے قریب آیا، پھر اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا حالت کر لی تم نے اپنی میری جان؟ چھپ تو اس کے ماتھے پر لب رکھے تو سکون سارے جسم میں اترا تھا، وہ اس احساس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تمہاری یہ حالت ہے، ورنہ تمہیں اعتماد میں لے لیتا، لیکن نہیں، الماس قریشی کی نظر ہمارے گھر پر ہے، اس لیے بس کچھ دن مجھے اپنی اس موت کے ڈرامے کو جاری رکھنا ہوگا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چند پل کو خاموش ہوا۔ میں باپ بننے والا ہوں، ہماری اولاد ہوگی، میں کتنا خوش ہوں، تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس وقت میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ خوشی شاید مجھے ویسے محسوس نہ ہوتی جیسے تمہارے ساتھ اور تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہارا صحیح سلامت زندہ میرے ساتھ میرا ہونا مجھے کتنی ہمت دیتا ہے، میں وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے ہی مجھ پر لگے سارے الزام ہٹ گئے میں واپس آؤں گا، بس تب تک تھوڑی دوری برداشت کر لو میری جان۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ارمان نے اس کا ایک ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگایا، دوسرے ہاتھ پر تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس لیے ارمان نے اس ہاتھ کو نہیں چھوا۔ اب اس کے
چہرے کے مزید قریب ہوتا اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کی گال اور اس کے بال سہلا رہا تھا۔ پھر ارمان نے جھک کر اسے بہت مان اور بہت محبت سے اس کی گردن پر لب رکھے۔ دل میں اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ تم میرے لیے میرا سکون ہو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا تم میرے لیے کیا ہو، بس دنیا کے سارے خوبصورت الفاظ کو ملا تو تم ہی بنتی ہو زرین۔ ارمان نے ایک اور سرگوشی کی، پھر دھیرے سے بہت محبت سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ ہارون کا میسج تھا، منال واپس کمرے میں آنا چاہ رہی ہے، جلدی نکلو۔ میسج دیکھتے ہوئے ارمان تھوڑا سا اوپر اٹھا، پھر اس نے زرین کے ماتھے پر، اس کی دونوں آنکھوں پر، اس کے گالوں پر، اس کے چہرے پر، ہر جگہ بہت محبت سے اپنا لمس چھوڑا۔ جلدی واپس آؤں گا علم کی جان۔ سرگوشی کرتے وہ بیڈ سے اٹھا، آخری بار اس کے بال سہلائے، پھر مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا، ڈاکٹر نے کہا تو اسے چند گھنٹوں بعد ہوش آ جائے گا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی، اس کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، ایک بار پھر پلٹ کر آخری بار اسے دیکھا، پھر دل پر پتھر رکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے جانے کے بعد منال اور ہارون کمرے میں آئے۔ اگلی صبح زرین کو ہوش آیا تھا، مگر ہوش میں آنے کے بعد وہ چیخنے چلانے لگی۔ بہت مشکل سے منال نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہ قابو نہیں ہوئی تو پھر ہارون نے نرس کو اشارہ دیا کہ اسے سکون کا انجیکشن لگا دے، تو وہیں جا کر زرین گہری نیند میں اتر گئی۔ اس رات بھی وہ ہاسپٹل کے اس خالی سنسان کوریڈور میں کھڑا ارمان سے بات کر رہا تھا۔ جب اس کی باتیں منال نے بھی سن لی۔ ارمان وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اس کی حالت دیکھنے میرا دل پھٹ رہا ہے، ایک بار اس سے مل لو، اسے بتا دو کہ تم بالکل ٹھیک ہو، صحیح سلامت ہو، تاکہ وہ تکلیف میں نہ رہے۔ ہارون بے بسی سے ارمان کو سمجھا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہارون، میرے لیے سب کچھ آسان ہے، میں اس کی بھلائی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے اس کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز ہے۔ اچانک ہارون کو محسوس ہوا کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ اچھا میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جلدی سے موبائل فون رکھ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے ہی منال کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بے حد بے یقینی اور آنکھوں میں ڈھیروں غصہ تھا۔ منال میری بات، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر منال کے چہرے کے تاثرات بتا گئے تھے، وہ ساری سچائی جان چکی ہے کہ وہ ارمان زندہ ہے اور وہی ہوا۔ منال نے غصے میں ساری باتیں زرین کو بتانے کی دھمکی دی، مگر ارمان کی اجازت کے بنا وہ زرین کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے غصے میں منال کے سامنے اپنے مرنے کی بات کہی۔ وہ جانتا تھا کہ منال بے شک اس سے محبت نہ کرتی ہے، مگر اسے مرا ہوا نہیں دیکھ سکے گی، اور وہی ہوا۔ منال کی آنکھوں میں جیسے کچھ تکلیف ابھری، وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ ارمان ہاسپٹل کے آس پاس ہی تھا۔ جب زرین ان دونوں کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی تو وہ دور کھڑا ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ستارہ نے AI کی مدد سے شازم کی آواز کریٹ کی، پھر اس کی آواز میں الماس قریشی کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا، جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ارمان عالم جان چکا ہے کہ شازم قریشی ہی ان سب کے پیچھے تھا، اس لیے وہ فی الحال اسلام آباد شہر سے غائب ہو رہا ہے۔ الماس نے بھی سامنے سے یہی کہا تھا کہ اسے فی الحال غائب ہو جانا چاہیے، یہی بہتر ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ شازم قریشی مر چکا ہے اور اس کا موبائل فی الحال ستارہ کے پاس تھا۔ اور یوں سب کو لگا ارمان عالم مر گیا ہے، یہاں تک کہ الماس قریشی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا بھائی بھی صحیح سلامت زندہ بیٹھا ہے اور ارمان عالم بھی مر چکا ہے۔ ساری بات بتا کر ارمان خاموش ہوا۔ باسط بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم تینوں سے تو قسم سے ڈر لگنے لگا ہے، کیسے خونخوار قسم کی پلاننگ کرتے ہو؟ اس کی بات سنتے ستارہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اچھا سنو ارمان، میں نے ویڈیو تیار کر دی ہے، اب یہ ویڈیو ہم رات کو وائرل کریں گے، جس میں شازم قریشی لوگوں کو مار رہا ہے اور ساتھ ہی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے بھائی کے کہنے پر کر رہا ہے، اور کیسے ان لوگوں نے ارمان عالم کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سب کچھ میں نے AI کی مدد سے کروایا ہے۔ شازم قریشی کی آواز کریٹ کرنا بہت مشکل تھا، مگر میں بھی ستارہ ہوں، ہر کام کر سکتی ہوں۔ ارمان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی، ہارون بھی مسکرا رہا تھا اور باسط تو بس ستارہ کے صدقے واری جا رہا تھا۔ ہائے بندہ قربان جائیں آپ کی ان اداؤں پر، تو پھر بتاؤ ہم کب کر رہے ہیں شادی؟ وہ گھوم پھر کر اسی ٹاپک پر آ چکا تھا۔ ستارہ نے اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ جس دن تم انسان بن گئے اور خود اپنے ہاتھوں سے محنت کی کمائی کیے میرے لیے انگیجمنٹ رنگ لے آئے نا، اس دن تم سے نکاح کر لوں گی، اس سے پہلے مجھ سے تنگ مت کرنا باسط۔ انگلی اٹھائے اس نے باسط کو وارن کیا۔ باسط کا پورا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اتنے بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہوں، یہ کیسی بکواس شرط ہے؟ باسط بیزار ہوا۔ تم جیسے نکموں کے لیے ایسی ہی شرطیں رکھی جاتی ہیں، باپ کی دولت پر تو ہر بندہ عشق کر لیتا ہے، مزہ تو تب ہے جب تم خود اپنے دم پر اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے۔ چلو اب جلدی سے کام پر لگو۔ ستارہ اس کے سامنے فائلز کا پلندہ رکھ چکی تھی۔ دیکھو الماس قریشی کس کس سے رابطے میں ہے؟ باسط دانت پیستا رہ گیا۔ تمہیں نہیں لگتا میری محبت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو تم؟ اس کے جواب میں ستارہ نے آنکھیں دکھائیں۔ تو مت کرو محبت، کس نے کہا مجھ سے محبت کرو، میں تو جیسے تمہاری محبت کے لیے مر رہی ہوں نا۔ باسط بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ارمان مسکرا کر اپنا موبائل دیکھ رہا تھا، پھر افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے نیا موبائل تو خرید لیا تھا، کیونکہ اس کا موبائل تو وہیں گاڑی کے ساتھ ہی جل گیا تھا، مگر افسوس اس موبائل میں زرین کی ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ گھر گیا بھی تھا، کاش اس کی فوٹو ہی لے آتا، اب اسے دیکھے بنا کیسے کچھ دن گزارے گا۔ باسط اور ستارہ پھر کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ارمان اور ہارون بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئے، ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا،
اسلام آباد شہر پر اب شام کے سائے لہرا رہے تھے۔